اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرے ہیں تو ان کے تہ پر پیچھے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے اور معصوم یوسف کو اپنے ہاتھوں پر لے کر بڑی حفاظت کے ساتھ ایک پتھر پر بیٹھا دیا جو پانی سے نکلا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اس کنویں میں داخل ہوئے تو ان معصوموں کے کنویں میں جاتے ہی پہلا معجزہ یہ ہوا کہ کنویں کا تلخ یا کھارا پانی نہایت شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ نیز اس کنویں میں بہت سے موذی جانور تھے جن کے نام حضور رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ خبردار کوئی جانور اپنے سوراخ سے باہر نہ نکلے، کیونکہ آج تمہارے گھروں میں ہمارا خاص مہمان اتارا گیا ہے جس پر ہمارا بہت کچھ انعام ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہ حکم خداوندی سنتے ہی تمام موذی یا کاٹنے والے جانور اپنے اپنے بلوں اور سوراخوں میں گھس گئے، مگر ایک خاص قسم کا سانپ جو جوازلی مردود تھا وہ شیطان کے ساتھ جنت سے نکالا گیا تھا۔ وہ مردود نازک جسم پر اپنا زہر پھیلا اثر مارنا چاہتا تھا کہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پر ایک چیخ ماری جس سے سانپ کی آنکھوں میں ایک بجلی چمک گئی اور یہ بالکل بہرا پتھر ہو گیا۔ اور یہی ایک سانپ بہرا نہیں ہوا بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کی خاص نسلوں کو بہرا کر دیا۔ بتاؤ۔ اور کہتے ہیں کہ سانپ سنتے ہیں، بین کی آواز سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صرف ہاتھ سے جو مداری ایسے بین بجا کے بین کو ہلاتے ہیں نا تو اس کے اشارے پہ جو ہے یہ سانپ اپنی منڈی ہلاتا ہے۔ باخلاف اس کے کہ آج کل ہم لوگ تمام سانپوں کے بڑے بڑے کان تصور کرتے ہیں اور اسے سانپ نہیں بلکہ رسی کہتے ہیں کہ جو کوئی اس کا نام لیتا ہے تو سانپ 100 قدم سے اپنا نام سن لیتا ہے۔ ہاں، یہ ہم نے بھی سنی تھی بچپن میں بات کہ اس کا نام مت لو، اسے رسی کہو۔ جیسے ہماری دادی یا کوئی ہمیں کہانیاں سناتا تھا نا تو اس کا نام نہیں لیتے تھے تو وہ رسی کہتے تھے، تو ہم کہتے تھے مطلب، تو پھر ہماری پھپھو سمجھاتی تھی سمجھ جاؤ، رسی سمجھ جاؤ، تو واقعی میں سن لیتا ہے اور اس نام لینے والے کی طرف چل نکلتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یوں ہے کہ سانپوں کی خاص نسل جبرائیل امی کی چیخ سے بحری بنا دی گئی ہیں اور بوجھا انتہائی موذی ہونے کے اس کا مارنا کار ثواب ہے اور اتنا ضروری ثواب ہے کہ نمازی اپنی نماز کو توڑ کر اسے مارے تو اسے بے حد ثواب ملے گا۔ القصہ، بعضے لوگ لکھتے ہیں کہ اس کو کنویں کا پانی ایک نیز اور اونچا ہو گیا اور وہ پتھر جس پر کہ معصوم یوسف بیٹھے ہوئے تھے پانی کے ساتھ وہ بھی اونچے ہوتا گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جو کرتا بطور تعویذ کے پیارے یوسف کے بازو پر باندھا ہوا تھا وہ بازو پر سے کھول کے معصوم یوسف کو پہنایا اور قسم قسم کے کھانے بہشت سے لا کر ان کے سامنے رکھے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اسی کنویں میں ننھے یوسف کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے چاہے کچھ بھی کرے، اللہ جسے چاہے وہاں سے زمین سے اٹھا کے آسمان پر بٹھا دیتا ہے۔ دیکھو اس اندھیرے کنویں میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے روشنیاں کر دیں، یوسف علیہ السلام کے لیے جنت سے کھانے منگوائے اور یوسف علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا۔
تو اسی لیے اللہ کی کسی بھی آزمائش پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ سے یہ کہے کہ اللہ تیری مرضی، تیری راضی میں راضی ہوں میں، اور تو پھر اس کے انعامات آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ میں تو اس کا تجربہ ہے مجھے تو۔ چنانچہ پیام سرمدی یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُبَوِّئَنَّهُم، یہ الفاظ تھوڑے مٹے ہوئے، بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہم نے یوسف کو وحی کی بہت جلدی تم اپنے بھائیوں کی ظالمانہ حرکتیں ان کے منہ پر رکھو گے اور وہ بالکل تمہیں نہ پہچانیں گے کہ یہ کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ غرض کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یوسف، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے اور سلام فرماتا ہے، اور یہ ارشاد کرتا ہے غم نہ کر یوسف، نہ ڈر گھبرا نہیں، ساتھ ہے تیرے العالمی۔ یوسفا، تو یہ سمجھتا ہے کنواں جس میں ہے میری تجلی بے گماں، میں کنویں میں آج تیرے ساتھ ہوں، چاہتا ہوں میں نبوت تجھ کو دوں، میری الفت اور میری محبت یوسفا، پائے گا یعقوب علیہ السلام سے بھی تو سوا، لے نبوت مجھ سے اور لے سلطنت، دل میں پیدا کر خدا کی معرفت۔ تجھ پہ یوسف اب ہوا وہ فضل رب، تیرے قدموں پر جھکیں گے بھائی سب، صبر تھوڑا سا ابھی درکار ہے، تو ہی تو پھر مصر کی سرکار ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف مشقتیں دی ہیں، پریشانیاں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کیا کیا؟ ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ 1,24,000 پیغمبروں اور رسولوں میں صرف 3 ہی پیغمبر ایسے ہوئے ہیں جن کو بچپن ہی میں نبی بنایا گیا ہے، اور طفیل ہی میں ان کے پاس خدا کی وحی آتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں، جس میں سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی تینوں پیغمبر ہیں جن کو کم سنی میں ہی تاج نبوت پہنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ برادران یوسف علیہ السلام جب آپ کو کنویں میں گرا چکے اور یہودہ ہمدرد کو اپنے ساتھ لے لیا تو چلتے ہوئے اپنا ایک غلام کنویں پر بیٹھا گئے، یہ اس لیے کہ اگر کوئی راہ چلتا مسافر کنویں پر پانی لینے کے لیے غرض سے آئے اور اتفاق سے یوسف کو نکال لے تو ہمیں اس غلام کے ذریعے سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے زندہ یوسف کو نکالا یا مردہ۔ اب غلام کنویں پر چوکیداری کر رہا ہے اور بھائی گھر کی سیدھ باندھے ہوئے والد کو قتل یوسف کی خبر دینے کے ارادے سے چلے جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے ایک جگہ سب ٹھہر گئے اور یوسف کا کرتا اپنے اسباب میں سے نکالا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں معصوم یوسف کا کرتا رنگا، اور پھر چل کھڑے ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنتے کہ وہ شجر فراق کے نیچے فراق یوسف میں بے ہوش پڑے ہیں۔ بہت ہی دیر میں انہیں ہوش آیا تو وہ اٹھے اور آنسو بہاتے اور سردہ پھرتے ہوئے اور مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ مکان کی طرف چلے۔ مکان پر پہنچ کر مکان کے دروازے پر ہی یوسف کے انتظار میں بیٹھ گئے، جن کو وہ راہ دیکھتے دیکھتے 2 پہر ہوئی اور تیسرے پہر ہوا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب آیا۔ ایک ایک سے پوچھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگوں، ابھی تک میرا پیارا یوسف نہیں آیا۔ پھر راستے کی طرف ملاحظہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اب تو آجا صبح کے بچھڑے ہوئے، اب تو آجا چاند سے یوسف میرے، اب تو آجا جانے یعقوبی ذرا
چاند سا منہ اب تو آ کر دکھا۔ کچھ خبر بھی ہے تجھے اے یوسفا، آج سارا دن میرا کیوں کر کٹا۔ شام ہونے آئی اے نور نظر، اب تو آ جا نظر میری کمر۔ چرنے والے جانور بھی آ گئے اپنے کھوٹے، اب تو وہ بھی آ لگے۔ کیا خبر یعقوب تم کو، کیا خبر، کیا ہوا محشر بیاں فرزند پر۔ کیسی کیسی مار یوسف پر پڑی انتہا حد ہو گئی بس ظالم کی۔ کون یہ تم سے کہے پھر کیا ہوا، ایک کنویں میں اس کو دھکا دیا۔ کیسی بے رحمی سے کھینچا راہ میں، کیسی بے دردی سے پھینکا چاہ میں۔ کچھ خبر اس کی نہیں تم کو ذرا، کچھ خبر اس کی نہیں یا کیا ہوا۔ غیب کی کس کو خبر ہے اے نبی، خاص ملکیت ہے یہ اللہ کی۔ غیب واہ ہے ایک ذات متعلقہ، کیسے اسرائیل و کیسے یوسفا۔ جن کو تو چاہے خبر دے کوئی، ہے تیرے قبضے میں کنجی غیب کی۔ توبہ توبہ کون ہے ہمسر تیرا، غیب واہ تو ہی ہے اور مشکل کشاں۔ برتوں اعلیٰ ہے اے اللہ تو، بے ہے سبھی شاہوں کا شہنشاہ بے شک۔ جب رات کا اندھیرا ہو گیا اور عشاء کا وقت قریب آیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، اے والد بزرگوار، ہم آپس میں دوڑ کر رہے تھے کہ دیکھیں کہ کون آگے نکل جائے، اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جسے آ کر بھیڑیا کھا گیا، اور ہم کو کتنے ہی سچے ہوں لیکن آپ شاید ہماری بات کا یقین نہ کریں گے، حالانکہ یوسف کا کرتا خون میں تر کر کے بھی لے آئے۔ تفسیر معلم المتعل میں وغیرہ میں مرقوم ہے کہ جب شہر کنعان لوگ داخل ہوئے تو مصنوعی طور سے انہوں نے رونا اور چلانا شروع کیا اور بے انتہا دوڑتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے در و دولت پر پہنچے اور کہا کہ اے والد بزرگوار، ہم لٹ گئے، ہم برباد ہو گئے۔ اے والد بزرگوار، لے گیا یوسف کو آ کر بھیڑیا، ہائے ہم پر حشر برپا ہو گیا، کس قدر صدمہ ہوا ہم کو وہاں، ہے اسی ساعت سے ہم نوحے کناں۔ لوٹ گیا جنگل میں اپنا قافلہ، ہاتھ ملتے رہ گئے وہ حشرتا۔ آپ یوسف کا یہ کرتا لیجئے، دل کو اپنے کچھ تسلی دیجئے۔ بتاؤ۔ بس یہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش و حواس جاتے رہے، آنکھوں سے نیچے اندھیرا چھا گیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور ساری رات بے ہوش پڑے رہے۔ صبح کو جب ہوش آیا تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا تو وہ کرتا بالکل صحیح سالم ہے۔ فرمایا کہ یہ کرتا خون میں تر ہے مگر کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، نیز اس خون یوسف کی بو نہیں آتی۔ ہائے کیسا بھیڑیا تھا جس نے میرے یوسف کو کھایا، مگر اس کا کرتا کہیں سے نہیں پھاڑا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تم نے کوئی فریب گاٹھا ہے، پیش اگر تم سچے ہو تو ابھی اس بھیڑیے کو میرے پاس پکڑ کر لاؤ تاکہ میں خود اس سے دریافت کروں۔ یہ سن کر دو چار ان میں سے جنگل کی طرف دوڑے اور جنگل میں سے ایک بھیڑیا پکڑ لائے اور خون سے اس کا منہ رنگ کر والد صاحب کے خدمت میں لے کر آئے اور کہا کہ حضور، یہ وہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کے یوسف کو کھایا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کی طرف دیکھا اور فرمایا، بس یہ واقعہ لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر میں اگلے اس میں ویڈیو میں ڈالوں گی، اور میری ویڈیو کو سب لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، جلدی جائیں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو اور ڈالوں گی آپ سب کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔